عتبہ، شیبہ، ابو البختری، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ اشخاص کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی ایذا ثانیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر پیش کیے جو اس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کی دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کو کوئی جن یا آسیب دکھائی دیتے ہیں اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہارے لیے صرف اپنے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔ اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو اور ان میں قصی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر قصی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت کو قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول اللہ تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سرداران قریش ناراض اور برافروختہ ہو کر اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلہ اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چل دیے۔ سرداران قریش کے چلے جانے کے بعد ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا، تم مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر ہو۔ مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کی اعلانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا، اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب کے باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و جاہت رکھتے اور قبیلہ بنی ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا، لہٰذا ابو طالب کی حمایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشمے پر آب اٹھے اور چل دیے کہ چچا،
میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے میں تمہاری حمایت سے باز نہیں رہوں گا، تم کو کبھی دشمنوں کی سپرد نہیں کروں گا۔ بس آج تک اتنا ہی۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے چچا ابو طالب کے درمیان گفتگو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔